میرے بڑے بھائی کا نام نور نظر رکھا گیا تھا، مگر گھر میں سب ان کو نظر کہہ کر بلاتے تھے۔ نظر بھائی کبھی اس جگہ نہ گئے تھے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہاں انسانیت بکتی ہے، نہ ہی میرے بھائی کو اس بازار کے بارے میں معلومات تھی کہ جہاں حسن کے دل دادا تماش بینی کو جاتے تھے۔ وہ تو وہاں مجبوراً گئے تھے کہ ہمارے بوڑھے مالی ایوب بابا کی جوان سالہ لڑکی شیریں گل اغوا ہو گئی تھی اور کسی نے ان کو اطلاع دی تھی کہ وہ لاہور کے بازار حسن میں ہے۔ بیٹی کے اغوا ہو جانے کا غم ہی کم نہ تھا، اس پر یہ اطلاع قیامت ہو گئی۔ اس خبر نے بابا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ میرے والد کے آگے رو رو کر سماجت کر رہے تھے، میری مدد کریں، کسی طور شیریں گل کا پتہ کرا دیں۔ اگر میری بچی وہاں ہے تو اس کو بازار حسن سے نکالنے کی سبیل کریں۔ بتاتی چلوں کہ ایوب بابا 15 برس سے ہمارے مالی تھے، تب شیریں گل 2 برس کی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی، بچپن میں ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ہم اکٹھے گڑیا کھیلتے اور تتلیاں پکڑتے۔ وہ بہت اچھی نیچر کی لڑکی تھی اور اس کے حسن کا تو کیا کہوں، ایسی خوبصورتی کہ 14ویں کا چاند بھی شرما جائے۔ کہتے ہیں خوبصورتی اللہ کی دین ہے، تاہم کبھی کبھی غیر معمولی خوبصورت ہونا انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ 11 برس ایوب بابا ہمارے گھر کے عقب میں بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتے رہے۔ میرے بھائی کی شادی ہو گئی تو والد صاحب نے پہلے والا گھر فروخت کر کے ایک پوش علاقے میں نیا بنگلہ خرید لیا۔ اس میں سرونٹ کوارٹر صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا، تبھی ایوب بابا کو کرائے کے مکان لینا پڑا کیونکہ ان کی فیملی ایک کمرے میں نہیں سما سکتی تھی۔ وہ کرائے کے مکان میں چلے گئے جو کچھ دوری پر ایک ایسے محلے میں تھا جہاں کی آبادی مزدور پیشہ افراد پر مشتمل تھی۔ ہر کماش کے لوگ وہاں آباد تھے۔ یہ ایک غیر محفوظ علاقہ تھا اور رہائشی سہولیات عنقا تھیں۔ کہنا چاہیے کہ یہ شرفا کے رہنے کے لائق جگہ نہ تھی، مگر ایوب بابا کی مجبوری یہ تھی کہ ان کو سستا مکان چاہیے تھا۔ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہونے کے بعد شیریں گل کا ہمارے گھر روزانہ آنا جانا ممکن نہ رہا۔ وہ اب 1 ماہ بعد اپنی والدہ کے ہمراہ ملنے آ جاتی۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بھی نہ رہا۔ اس کے بعد ان کے گھریلو حالات کا مجھے علم نہ رہا کہ وہ کیسے اور کیوں اغوا ہوئی۔ اس میں اس کی اپنی نادانی یا غلطی کار فرما تھی یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا۔ بابا ایوب تو صبح سے ہمارے ہاں آ جاتے اور شام کو گھر جاتے تھے۔ ان کی 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ شیریں گل بابا کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جبکہ بیٹے چاروں بیٹیوں سے چھوٹے تھے۔ اتنے بڑے کنبے کے لیے کمانے والے صرف ایوب بابا ہی تھے۔ پرانا ملازم ہونے کی وجہ سے ہم سب ان کا خیال رکھتے۔ ہمارے گھر میں ان کی عزت و قدر گھر کے ایک بزرگ جیسی تھی۔ والدین بھی وقتاً فوقتاً مالی کی مدد کرتے رہتے تھے۔ کہنے کو ایوب بابا مالی تھے، در حقیقت وہ گھر کے اور بہت سارے کام بھی سر انجام دیتے تھے۔ اگر ایک دن نہ پاتے تو ہمارے گھر کا انتظام ہی درہم بھرم ہو جاتا۔ والد صاحب شیریں گل کے بارے میں اتنے ہی پریشان تھے کہ جس قدر ایوب بابا تھے، وہ ہر حال اپنے اس وفادار خدمتگار کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے نظر بھائی سے کہا کہ تم اپنے انسپیکٹر دوست کے ذریعے بازار حسن تک رسائی حاصل کرو اور شیریں گل کی وہاں تلاش کراؤ، شاید اس کا کوئی سراغ مل جائے۔ ظاہری سی بات ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے بازار حسن جانے کو نہیں کہتا، لیکن سوا اس کے کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میرے والد نے ہر طرح سے ان کی گمشدہ بیٹی کی تلاش میں پورا ساتھ دیا تھا۔ جب کوئی سراغ نہ مل سکا تو آخری کوشش کے طور پر اس کو اس علاقے میں تلاش کرنے کی ٹھانی کہ جہاں عام حالات میں قدم رکھنا معیوب بات تھی۔ انسان کا ہر عمل اس کی نیت کی روشنی پر پرکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی نیک ارادے کی تکمیل کے لیے بری جگہ بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ انسپیکٹر کا نام رحیل تھا اور یہ نظر بھائی کا بچپن کا دوست تھا۔ اس نے شیریں گل کی تلاش کا بیڑا اٹھا لیا، تاہم بھائی کے بغیر وہاں شیریں کی پہچان نہ کی جا سکتی تھی کیونکہ اس کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی۔ میرا بھائی ہی اسے شناخت کر سکتا تھا، اگرچہ نظر بھائی کو یہ بات ان کے بس سے باہر لگتی تھی، مگر بابا ایوب کی حالت زار پر بھی ترس آتا تھا۔ جب نظر بھائی نے اپنے دوست انسپیکٹر رحیل کے ساتھ اس بازار میں قدم رکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا، صوفیہ مجھے بہت افسوس ہوا، وہاں کتنے چاند چہرے چمک رہے تھے۔ بلا شبہ یہ ہیرے آنکھوں کو خیرہ اور عقل کو ماند کرتے تھے، مگر میرا دل ان کی بد نصیبی پر رو رہا تھا۔
کاش یہ شریف گھرانوں کی عورتیں عزت سے دھلیں بن کر بابل کے گھروں سے رخصت ہو پاتیں اور سہاگنیں کہلاتیں، تو ان کی زندگی بکاؤ مال نہ بنتی اور تباہی اور بربادی سے ہمکنار نہ ہوتی۔ وہاں نہ جانے کتنی ایسی تھیں جن کو بچپن میں ان کے گھروں کے سامنے سے گلیوں میں کھیلتے ہوئے اغوا کر لیا گیا تھا۔ آج یہ شریف گھروں کی بچیاں انسانی درندوں کا دل بہلانے پر مجبور ہیں۔ ہم ایک دلال کے ہمراہ گاہک بن کر اس بازار پہنچے تھے۔ ہمیں شیری گل کا سراغ نہیں ملا۔ ہم نے پہلے روز ہی جان لیا کہ کافی روپیہ خرچ ہوگا اور وقت برباد ہوگا، تبھی شاید کوئی سراغ مل سکے گا۔ اس مہم پر واقعی کافی روپیہ خرچ ہوا۔ راہیل اور نذر بھائی کئی دن تک جاتے رہے۔ بس اسی قدر معلوم ہو سکا کہ گنڈے شیری گل کو لائے ضرور تھے، لیکن کچھ روز بعد یہاں سے لے گئے اور اب اس کو سندھ پہنچا دیا ہے۔ ایوب بابا کی بیوی زرینہ ہمارے گھر آتی بیٹی کے بارے میں معلوم کرنے۔ اس بیچاری کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، رو رو کر برا حال تھا۔ امی چپ کراتی، سمجھاتی، تسلیاں دیتی، لیکن اس کے آنسو نہ تھمتے۔ تب وہ کہتی، اچھا رو لو، رونے سے دکھ نہیں جاتے، ہاں جی ہلکا ہو جاتا ہے۔ زرینہ خالہ میرے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی، بیٹا تم اس کو کہیں سے تلاش کر لاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ خالہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، پولیس سے بھی مدد لی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں ملی۔ میرے بس میں ہوتا تو ضرور شیری گل کو لا کر آپ کے حوالے کر دیتا۔ غرض جتنی بساط تھی میرے بھائی نے اپنی سی پوری کوشش کر لی، شیری گل نہ ملی۔ وہاں اپنے مشن کے دوران نذر بھائی نے ایک گھر میں چند مجبور لڑکیاں دیکھیں۔ ان میں ایک تو بہت خوبصورت تھی، وہ بہت خاموش طبیعت تھی، چہرے پر سنگھار اور دل پر افسردگی کا پہرا تھا۔ اس کی غیر معمولی اداسی نے بھائی کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ انہوں نے چند گھنٹوں کے لیے اس لڑکی کو حاصل کیا کیونکہ تنہائی میں ہی وہ اپنا احوال بتا سکتی تھی۔ اس سے افسردگی کا سبب پوچھا۔ ہمدردی پا کر وہ سسک پڑی، بتایا کہ میرے خالہ زاد نے دھوکے سے مجھے میرے گھر سے ساتھ لیا اور یہاں 50,000 میں فروخت کر کے چلا گیا۔ ان لوگوں کی ہم پر نگرانی سخت ہے، میں باہر کی دنیا میں کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتی۔ ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے یہاں سے نکال لو، میں عمر بھر آپ کا احسان نہ بھولوں گی۔ اس کی آہوزاری نذر بھائی کے دل پر اثر کر گئی۔ سوچا شاید اللہ نے مجھے اس بری جگہ کسی نیک کام کے لیے بھیجا ہے۔ ایوب بابا کی لڑکی تو نہ ملی، مگر یہ لڑکی بھی تو یہاں زبردستی سانس لینے پر مجبور ہے۔ یہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہے، کوئی باپ اس کے لیے بھی تڑپتا ہوگا۔ اس کی ماں بھی رو رو کر اپنی جان کھو رہی ہوگی۔ اس لڑکی کا نام پروین تھا۔ اس نے میرے بھائی کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے وہاں سے نکال کر اس کے ورثا کے پاس پہنچا دے۔ نور نذر کو مجبور ہو کر وعدہ کرنا پڑا کہ وہ اس کی نجات کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ پروین کی وجہ سے نذر بھائی اب وہاں جانے لگے۔ انہوں نے انسپکٹر راہیل سے کہا کہ ایوب بابا کی لڑکی تو نہ ملی، لیکن ایک اور لڑکی ایسی ہے کہ جس کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے۔ وہ بیچاری میرے پاؤں پکڑتی ہے، اسی کو برآمد کرا دو، لیکن یہ خیال رہے کہ میری بدنامی نہ ہو اور نہ ہی میرا نام آئے۔ جھگڑے فساد سے بھی گریز کرنا، کہیں اخبار والوں تک بات نہ نکل جائے۔ پولیس انسپکٹر تو میرے بھائی کا نقطہ نظر سمجھ گیا، لیکن اس کا صاحب نہ سمجھا۔ اس نے ایک سیاسی شخصیت کے سامنے معاملہ کھول دیا اور اس سیاسی بندے نے خود کو اس معاملے میں ملوث کر کے اس کارنامے کا سہرا اپنے سر باندھنے کے چکر میں اخبار والوں کو پریس کانفرنس کر ڈالی۔ لڑکی تو برآمد کر لی گئی، مگر اخبار میں خبر بھی لگوا دی گئی کہ فلاں صاحب کی کوششوں سے ایک شریف گھرانے کی اغوا شدہ لڑکی کو برآمد کر لیا گیا ہے اور اس کو اب اس کے ورثا کے حوالے کرنا ہے۔ اب ورثا کے بارے میں بھی سن لیں۔ جب راہیل انسپکٹر اور نذر بھائی نے لڑکی کو اس کے والد کے حوالے کرنا چاہا تو پروین کا والد بجائے پرسکون ہونے کے تلخ ہو گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے کہا، جو ٹھوکر میری بیٹی کو لگی ہے وہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے لگی ہے اور ہماری عزت اس نے ہی خاک میں ملائی ہے۔ یہ اتنی معصوم نہیں ہے۔ یہ جس لڑکے کے ساتھ گھر سے گئی وہ اس کا خالہ زاد نہیں ہے، ہاں دور کا ایک رشتہ دار ضرور ہے، مگر وہ ٹھیک لڑکا نہ تھا۔ تبھی میں نے اس کے والدین کو انکار کیا تھا جو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئے تھے۔ پروین اسکول جاتی تھی، تبھی سے منور اس کے پیچھے تھا۔ مجھے علم ہوا تو میں نے بیٹی کو اسکول سے ہٹا لیا۔
اس کی ماں نے بھی اس کو سمجھایا تھا کہ منور لوفر لڑکا ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی، مگر اس کے دماغ میں ہماری بات نہیں آئی۔ اس نے اس کے ساتھ رابطہ رکھا، اور جب میں نے منور کے ماں باپ کو سختی سے منع کر دیا کہ دوبارہ میرے در پر پروین کے رشتے کے لیے مت آنا، تو میری بیٹی نے ہم کو دھوکہ دیا، خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ ایک دن اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ نکلی۔ ہم مرد ہیں، باہر کی دنیا سے واقف ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، ہم جانتے ہیں۔ گھر میں بیٹھی عورتیں اور ہماری بچیاں تو نہیں جانتی کہ باہر کون کیا کر رہا ہے، معاشرے میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ منور ہی نہیں، اس کے والدین بھی ٹھیک لوگ نہیں، میں ان کے بارے میں خوب جانتا تھا۔ معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہ تھا، لوگ ان کو اچھا نہیں جانتے تھے، مگر پروین نہ سمجھی اور ہماری عزت و آبرو پر بٹا لگا دیا۔ دیکھو کس جگہ اس بدکماش نے اس کو پہنچا دیا، جبکہ اب سارے جہاں میں ہماری بدنامی ہو چکی ہے۔ اخبار میں نہ صرف اس کی برآمدگی کی خبر چھپ گئی ہے، بلکہ اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام بھی چھپ گیا ہے۔ تو میں کیوں کر اب اس ذلت کو مزید برداشت کروں گا؟ میں ہرگز اس کو قبول نہیں کروں گا۔ جنہوں نے ہمدردی کر کے اس کو برآمد کرایا ہے، اب بے شک وہی اس کو رکھ لیں۔ نور نظر بھائی، راحیل بھائی، حتیٰ کہ میرے والد بھی اس شخص کو سمجھانے گئے، مگر وہ نہیں مانا۔ لڑکی نے میرے ابو کے پاؤں پکڑ لیے اور بولی، آپ مجھے مت دھتکاریے گا، اپنے گھر کی نوکرانی بنا لیں، مجھے مار ڈالیں، مگر کسی اور کے حوالے نہ کرنا، کہیں کوئی پھر سے مجھ کو نہ بیچ دے۔ وہ بہت غلیظ اور خوفناک جگہ ہے، شریف لڑکیوں کے لیے دوزخ ہے۔ غرض اس نے اتنی آہوزاری کی کہ ابو نے پروین کو اپنے گھر پناہ دے دی، لیکن اب وہ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ اس کا کیا کریں۔ پروین نے شاید دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اسی گھر میں ہی رہنا ہے۔ وہ نہ تو کسی اور پر اعتبار کرنے پر تیار تھی اور نہ دارالعمان جانے پر تیار تھی، اور نہ کسی رشتہ دار کے گھر جانا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کے سگے ماموں، چاچا، خالو وغیرہ تک اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ شاید ان میں سے کوئی اس کو رکھ بھی لیتا، لیکن اخبار میں خبر لگنے اور اس کی تصویر شائع ہو جانے کی وجہ سے وہ سب کے لیے ناقابل قبول ہو گئی تھی۔ والد صاحب رحیل پر برہم تھے کہ اگر نیکی کا کام کیا ہی تھا تو اخبار میں اس کا اشتہار لگوانے کی کیا ضرورت تھی۔ بیچارہ رحیل کیا جواب دیتا؟ وہ تو ایک معمولی پولیس انسپکٹر تھا۔ جنہوں نے پریس کانفرنس بلوائی، انہوں نے نیک نامی اپنے سر لینا چاہی، ان کو اپنے ووٹوں کی فکر تھی۔ اس طرح لڑکی کی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ والد اور بھائیوں نے نہ ہی اس کے کسی رشتہ دار نے اس کے ساتھ ناطہ رکھنا قبول کیا، کیونکہ خبر سے یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ اس کو بازار حسن سے بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد پروین نے میری والدہ کو یہ عندیہ دیا کہ وہ اس کو اپنی بہو بنا لیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ لڑکی نور نظر شادی شدہ ہے، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا ابھی طالب علم ہے، اتنی جلدی اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کو شادی کے لیے کہوں تو بھی وہ رضامند نہیں ہوگا۔ کیا کروں گی؟ صبر کرو، میری بیٹی بن کر رہنا ہے تو رہو، کسی نیک اتوار انسان کا رشتہ تلاش کر کے تمہاری شادی کرا دوں گی۔ وہ بولی، مجھے شادی کا شوق نہیں، مجھے آپ لوگوں سے غرض ہے، آپ سے محبت ہو گئی ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے۔ یہی خوف ستاتا ہے، کہیں آپ لوگوں کی شفقت اور اس گھر سے دربدر نہ ہو جاؤں۔ یہ واقعہ 1973 کا ہے اور 19 مارچ کو سارے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ پروین فرزی نام کو بازار حسن سے برآمد کرا لیا گیا ہے۔ چونکہ خبر میں انسپکٹر کے ساتھ نور نظر بھائی کا نام بھی چھپ گیا تھا، تو ان کو بھی کافی دن پریشانی اٹھانا پڑی تھی۔ والد صاحب اس سیاسی شخص سے بھی جا کر ملے تھے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، کتنے ہی لوگوں کا نقصان کر دیا ہے، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا، واپس کیسے آ سکتا تھا؟ اس تمام قصے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے میرے والد اور بھائی کو پشیمانی یا پچھتاوا ہوتا، کیونکہ جو کام نیک نیتی یا کسی کی بھلائی کی خاطر کیا جائے، اس میں پھر دنیا کی پرواہ نہیں رہتی اور نہ پچھتاوے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ پروین کو گناہوں کی جگہ سے نکالنا احسن بات تھی، لیکن اس امر کی اخبارات میں تشہیر سے سارا معاملہ چوپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ لڑکی کی تصویر کا شائع ہو جانا والدین کے لیے بھی اور خود لڑکی کے لیے بھی عذاب کا باعث بن گیا۔ نظر بھائی کو اس کے سسر نے بلا کر کافی برا بھلا کہا تھا کہ صاحبزادے، آپ کو بازار حسن میں اغوا شدہ لڑکیوں کی برآمدگی سے بڑی دلچسپی ہے، آپ وہاں جاتے ہی کیوں ہیں؟ وہاں نیک ارادے سے جائیں، تب بھی دنیا آپ کو بد چلن ہی سمجھے گی، کیونکہ کیچڑ میں پاؤں دھرنے سے کپڑوں پر چھینٹے تو پڑتے ہی ہیں۔
بھائی نے لاکھ سمجھانا چاہا کہ چاچا جان میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور نہ برائی کی نیت سے وہاں گیا تھا۔ ایک مصیبت زدہ لڑکی کی التجا پر اس کو برے ماحول سے نجات دلوا دی، مگر وہ تو ایسے آگ بگولا تھے کہ اللہ کی امان۔ کچھ رشتہ داروں نے تو یہ تک مشہور کر دیا کہ نور نظر میاں کا چال چلن ٹھیک نہیں رہا، ایک مالداری کی عشق میں گرفتار ہیں۔ حالانکہ یہ ایک اتفاق تھا کہ شیری گل نہ ملی مگر پروین مل گئی، جس کے آنسوؤں کے آگے وہ بے بس ہو گئے۔ بلا غرض اس مجبور کا ساتھ دیا، جبکہ اس بیچاری کو اس دلدل سے نکل آنے کے بعد بھی سکون نصیب نہ ہوا۔ وہ 2 سال ہمارے گھر رہی، میرے والدین نے اس کو کسی کے حوالے نہ کیا اور نہ گھر سے نکالا۔ زمانے کی باتیں سہ لیں، اس میں میری بھابھی یعنی نور نظر بھائی کی بیوی کا رویہ کمال کا رہا۔ انہوں نے اپنے شوہر کی پاسداری کی اور بھابھی کی وجہ سے پروین کو دربدر نہ ہونا پڑا۔ وہ بولیں، جب اس لڑکی کو جو برائی سے بچنا چاہتی ہے ہم نے پناہ دی ہے تو اسے گھر سے بے گھر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ جیسے بھی حالات ہوں گے ہم مقابلہ کریں گے، مگر پروین کو نہیں نکالیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کو پروین پر رحم آ گیا۔ ایک روز ہمارا گھر تلاش کر کے اس کی ماں اپنے چھوٹے لڑکے کے ساتھ آ گئی اور کہا کہ میں نے پروین کے والد کو راضی کر لیا ہے۔ میرے بھائی نے بھی ان کو کافی سمجھایا ہے، بلکہ سمجھاتے رہتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئے ہیں پروین کو اپنے گھر رکھنے کے لیے۔ جو بھی حالات گزرے آخر کو یہ ہماری بیٹی ہے، میں اس کو لینے آئی ہوں۔ والد نے فون پر پروین کے والد سے بات کی اور پھر ہم نے باخوشی اس کو اس کی والدہ اور بھائی کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی ماں کے آنے پر خوش تھی، جاتے ہوئے افسردہ ضرور تھی کہ ہم لوگوں سے دور ہو رہی تھی، مگر اس کا بھلا اسی میں تھا کہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے، لہٰذا وہ چلی گئی اور ہمیں بھی سکون نصیب ہوا۔